جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی جو ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ سائنٹیفک زبان ہے، وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے بالکل. اس وقت ہم آپ کو یہ کلاسیفیکیشن اگر بتائیں گے کہ کس قسم کے الفاظ کی جمع فارمولے کے مطابق آتی ہے اور کس قسم کے الفاظ کی جمع مختلف طریقے سے آتی ہے تو آپ کا کنفیوژن بڑھے گا. آگے چل کے انشاءاللہ جب آپ تھوڑی سی عربی پڑھ لیں گے اس وقت جب یہ فیکٹس آپ کے سامنے ڈسکلوز کی جائیں گے تو آپ بڑی آسانی سے اسے پک اپ بھی کر لیں گے، سمجھ بھی لیں گے اور ریٹین بھی کر لیں گے. اس لیے فی الحال بس اتنا سمجھ لیں کہ کچھ الفاظ ہیں سے مور دین 50% الفاظ جن کی جمع فارمولے کے مطابق ہی آئے گی، لیکن 40-45% الفاظ ایسے بھی ہیں جن کی جمع جو ہے وہ قاعدے کے مطابق نہیں آتی ہے. ان کے لیے اصطلاح ہے جمع مکسر. مکسر کے لفظی معنی ہے توڑا ہوا. الفاظ کی ترتیب جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. کتابن میں سے الف غائب ہو گیا، مسجدن کی جمع آئی تو ایک الف کا اضافہ ہو گیا، اس لیے ایسی جمع کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں. تو طریقہ یہ ہوگا کہ اب جو ہم ویکیبلری دیں گے جن الفاظ کی جمع مکسر آتی ہے ان کی جمع ہم آگے بریکٹ میں لکھی ہوئی ملے گی آپ کو اس کتاب میں، وہ آپ نے یاد کرنی ہے. اور جن کی جمع آپ کو لکھی ہوئی نہ ملے وہ پھر فارمولے کے مطابق بنائیں گے. کس طرح واضح ہو نہیں کس طرح پتا لگے اگر بک میں نہ دیا ہو؟ اگر جب آپ یہ 3 کتابوں سے گزر چکے ہوں گے اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو اس کتاب میں جو ویکیبلری دی ہوئی ہے اس میں عام طور پر کہیں بھول گئے ہوں تو علیحدہ بات ہے، وہ غلطی مان لیں گے ہم اپنی، لیکن کوشش یہی کی ہے ہم نے کہ ایسے الفاظ جن کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے وہ وہیں دے دی جائے. اور جب آپ یہ 3 کتابیں کیا 2.5 کتابیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ خود ہی پہچان لیں گے کہ یہ فلاں قسم کا لفظ ہے، اس کی جمع سالم آئے گی، یہ فلاں قسم کا لفظ ہے، اس کی جمع مکسر آئے گی. پھر جمع مکسر کے کچھ اوزان فکسڈ ہیں، وہ ہم نے اس کتاب میں تو نہیں ہے لیکن تینوں کتابوں میں نہیں ہے، لیکن جمع مکسر کے اوزان جب آدمی یاد کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی پرابلم نہیں رہتی. یہاں تک بات سن میں آ گئی جی. اب پہلے دن جو ہم نے بات کی تھی کہ جس طرح سے اردو میں کوئی اسم جب حالت فاعلی میں آئے گا تو اس کے ساتھ عام طور پر نے لگا ہوا ہوگا، کوئی اسم جب حالت مفعولی میں آئے گا تو عام طور پر اس کے ساتھ کو لگا ہوا ہوگا، حالت اضافی میں آئے گا تو کا کی لگا ہوا ہوگا. یہ اردو کی پہچانیں ہیں. عربی کی پہچان جب ہم نے شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلی پہچان پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 پہچانیں ہیں، تو وہ 5 پہچانیں آپ پڑھ چکے. اس کو سم اپ کر لیں. پہلی پہچان ہم نے پڑھی تھی کہ کسی اسم کے آخری حرف پر حالت رفع میں یعنی حالت فاعلی میں 2 پیش آئیں گے. حالت نصب میں آخری حرف پر 2 زبر آئے گا اور الف کا اضافہ ہوگا. اس کا استثناء بھی پڑھ لیا تھا. اور حالت جر میں آخری حرف پر 2 زیریں آئیں گے. یہ پہلی شناخت تھی.
دوسری شناخت ہم نے پڑھی غیر منصرف الفاظ کی کہ آخری حرف پر ایک پیش، حالت نصب میں آخری حرف پر ایک زبر، اور حالت جر میں بھی ایک زبر۔ باقی تین شناختیں آج پڑھی ہیں ہم نے۔ آنی، عینی، عینی، یعنی یہ تثنیہ کی علامتیں ہیں۔ وہ دو جو تھیں وہ واحد کی علامتیں تھیں، یہ تثنیہ کی علامتیں ہیں۔ اونا، اینا، اینا، یہ جمع مذکر کی علامت ہے۔ آتن، آتن، یہ جمع مؤنث کی علامتیں ہیں۔ کہاں؟ نہیں، نصب میں بھی آتن ہی آئے گا۔ اچھا، اس کو کہہ رہے تھے آپ؟ اب اس میں خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے اور ذہن میں گرفت کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ذہن میں یہ ہے کہ اعرابی حالت جو ہے وہ زبر زیر پیش سے پہچاننی ہے تو یہاں پہ تو نون کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے کوئی یہ سمجھے کہ یہ حالت جر میں ہے تو وہ غلطی کرے گا، وہ رفع کی علامت ہے۔ تو ایک تو اس سے بھی غلطی ہوتی ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اور اس سے تو بے تحاشا غلطی ہوتی ہے۔ دو زیریں دیکھ کے تو کھٹ سے آدمی کا ذہن جو ہے وہ جر کی طرف جاتا ہے یہاں، حالانکہ یہ نصب بھی ہے، جر ہو سکتا ہے، جر بھی ہے لیکن نصب بھی ہے۔ تو یہ بات یاد کر لیں اب کہ اعراب یہ تو ٹھیک ہے، یہ دو اعراب جو ہیں یہ بالحرکت ہیں، لیکن یہ تین اعراب جو ہیں یہ الفاظ کے ساتھ ہیں، اعراب بالحروف ہیں۔ اس کی بہت احتیاط کرنی ہے، ورنہ اس میں نے دیکھا ہے کہ طلبہ خاصی غلطیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے دماغ میں صرف یہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ حرکت سے اعراب پہچاننی ہے، زبر زیر پیش سے اعراب پہچاننا ہے، تو پھر وہ یہ جو اعراب بالحروف ہیں اس میں وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ چلے ہم تھوڑی سی مشق کر لیں پھر آگے چلیں۔ سجی اب یہ لفظ جو تھا مومنون، اس کی کریکشن ہو گئی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشقت ہم آپ سے کیوں کرا رہے ہیں۔ یعنی ابھی یہ ایک لفظ مومنون کی 18 شکلیں بنوائی ہیں آپ سے، اور آگے یہ فہرست خاصی لمبی ہے جن کی 18 یا 9 شکلیں بنوانی ہیں، اور پھر کل کو ہم آپ سے کہیں گے کہ جی اب 36 بناؤ،
تو اس کی وجہ سمجھ لیں. پہلے دن ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کسی جملے میں اسم کو استعمال کرتے وقت 4 پہلوؤں سے اس کو قاعدے کے مطابق بنانا ہوتا ہے. یہی پڑھا تھا نا. اب اگر طریقہ یہ ہو کہ آگے چل کے جب آپ کو جملے دیے جائیں ان کا ٹرانسلیشن کرو، اس ٹرانسلیشن میں ایک لفظ آیا سچا، صادقن، تو آپ نے پہلے اس کی اعرابی حالت پر غور کیا اور پتہ یہ لگا کہ اس جملے میں اس لفظ کو حالت نصب میں آنا چاہیے. تو آپ نے صادقن سے صادقن کر لیا. اس کے بعد آپ نے جنس پہ غور کیا تو پتہ لگا کہ مؤنث آنا چاہیے، تو اب آپ نے اسے صادقتن کر لیا. اس کے بعد عدد پہ غور کیا تو پتہ لگا جمع آنی چاہیے، تو آپ نے صادقاتن کر لیا. پھر آپ نے وسعت پہ غور کیا تو پتہ لگا یہ تو معرفہ ہے، تو آپ نے پھر اس پہ الف لام لگایا، تنوین ہٹائی. اب جا کے کہیں یہ چاروں پہلوؤں سے قاعدے کے مطابق ہوا. اتنی دیر میں اور ایک جملے میں 1 سے زیادہ اسم ہوتے ہیں، اور ہم نے آپ کو کم از کم 10 15 جملے تو دینے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. تو اگر ایک ایک لفظ کو آپ ان اسٹیپس میں اس طرح ایڈجسٹ کریں گے تو نتیجہ ہوگا کہ 1 یا 2 جملے کا ٹرانسلیشن ہوگا اور امتحان ختم ہونے کی گھنٹی بج جائے گی. وہ جو جوش مرہوم کہہ گئے ہیں کہ گاڑی گزر چکی تھی، پٹری چمک رہی تھی، وہ والا حال ہوگا. اس وقت جو آپ سے 36 شکلیں بنائی جا رہی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں نا، کہ چاروں پہلوؤں سے قاعدے کے مطابق 36 شکلیں بنتی ہیں. تو آپ کے ذہن میں وہ پٹریاں جم جانی چاہیے. جس طرح آفیسز میں آپ نے دیکھا ہے کہ 8-10 ٹیلی فونز کا ایکسچینج لگا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ایک جمپر لگا ہوا ہوتا ہے. کال آتی ہے، اگر وہ لائن انگیج ہے تو وہ خود بخود سلپ ہو کے دوسری لائن پہ چلا جائے گا، وہ انگیج ہے تو خود بخود سلپ ہو کے تیسری لائن پہ چلا جائے گا اور کھٹ سے وہاں جا کے بیٹھے گا جو لائن خالی ہے. وہ نقشہ آپ کے ذہن میں جمنا چاہیے کہ آپ ایک لہجے کے لیے غور کریں اور چاروں پہلوؤں سے قاعدے کے مطابق 36 میں سے جو شکل درکار ہے کھٹ سے وہ آپ کے ذہن میں آئے، تب تو آپ ٹرانسلیشن کریں گے اور نمبر لیں گے، ورنہ بیٹھے سوچتے رہیں گے. تو یہ جو اس وقت کی محنت ہے یہ بلا مقصد نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیں کہ اس وقت یہ 36 شکلیں بنانے میں جو طالب علم جتنی محنت کرے گا آگے چل کے وہ اتنا ہی سکھی رہے گا. اور اس وقت جس نے یہ سوچا کہ یہ تو بلا وجہ کی فٹیگ ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹال گیا، تو پھر آگے جا کے وہ پھنسے گا. جس طرح میں 3 روز سے آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ویکیبلری نہیں یاد کی، الفاظ کے معنی نہیں یاد کیے، تو قاعدے سمجھنا اور قاعدے یاد کرنا بے معنی ہے. اسی طرح سے دماغ میں اگر یہ پگڈنڈیاں نہیں بنائی آپ نے 36 شکلوں کی کہ ذہن خود بخود سلپ ہوتا ہوا ایگزیکٹ اس لفظ پہ جا کے ٹکے جو اس وقت جملے میں درکار ہے، تو آگے پھر آپ نہیں چل پائیں گے. خاص طور سے ٹرانسلیشن آپ کے لیے بہت بھاری کام ہو جائے گا. تو اس لیے اس وقت تھوڑی سی محنت کر لیں. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی ہم نے ایکسرسائز دی ہے دس از انف. جو بھی آدمی یہ ایکسرسائز سیریسلی کر لے گا اس کا ذہن ٹرینڈ ہو جائے گا اور ٹرانسلیشن کے وقت وہ صحیح لفظ پک اپ کر کے نکالو. اس میں تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد، لیکن وہ مائنڈ پہلے ٹرین ہونا چاہیے. تو اس وقت ہم آپ کا اصل میں مائنڈ ٹرین کرنا چاہتے ہیں، اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 36 میں سے جو مطلوبہ شکل ہے اسم کی اس جملے میں استعمال ہونے کے لیے وہ پک کر سکے آسانی کے ساتھ.
اس مشقت کا مقصد یہ ہے، اور یہ بہت ہی بامقصد مشقت ہے، اس کو بے مقصد نہ جانیں.